السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم جماعت دہم کا ایک اور سبق سماجی پرتوں کے نظام کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ میں سمینہ فرزانہ، گورنمنٹ جونیئر کالج سیڈم، ضلع گلبرگہ، اور آپ اس ویڈیو کو سوشل سائنس ورلڈ نامی یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ پیارے بچوں، سماجی غیر مساوات کسے کہتے ہیں؟ سماج میں مختلف خصوصیات کی بنا پر جنس، ذات، پیشے، گروہ کی بنیاد پر جو جماعت یا درجہ بندی ہوتی ہے اسے ہم سماجی غیر مساوات کہتے ہیں۔ اختلافات یا عدم مساوات بھی اسے ہم کہہ سکتے ہیں۔ سماجی اختلافات ہمارے سماج میں پائے جانے والے غیر مساوی سماجی مواقعوں کا نتیجہ ہے۔ یہ سماج کی تشکیل کے لیے ضروری اشیاء، آمدنی، موقع، اعزازات اور مقامات کی غیر مساوی سربراہی تقسیم کرتے ہوئے جاری رہتا ہے۔ مثلاً صحت عامہ، تعلیم، سماجی تحفظ، انصاف کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ چند لوگ آسانی سے اس کو حاصل کر پاتے ہیں اور چند بالکل حاصل نہیں کر سکتے۔ ہمارے ملک میں پچھلے دہے میں دیکھیں تو 50 سے زیادہ ارب پتی، 1 لاکھ سے زیادہ کروڑ پتی پیدا ہوئے ہیں، لیکن سماجی تحفظات جیسے غذا اور صحت کے موقع دیکھیں تو ہمیں عدم مساوات کا پتہ چلتا ہے۔ تعلیم اور عدم مساوات۔ تعلیم اپنے اندر مساوات، مساوی حصہ داری، یکساں موقع اور سماجی انصاف میں اہم تبدیلیاں لانے کی قوتوں کو سمائے ہوئے ہے۔ ان کو مفاد عامہ کی خاطر تمام بچوں کو یکساں تعلیم حاصل کرنا، سماجی انصاف کے مقاصد کو دستور ہند میں جگہ جگہ دکھایا گیا ہے۔ ہمارے آئین کے پیشکش اور ریاستی ہدایتی اصولوں کے باب میں قانونی نقطہ نظر سے تعلیمی سہولیات اور مساوی سماجی مساوات کے مقاصد کو بتلایا گیا ہے۔ دستور کے دفاع 39 میں لوگوں کو سماجی انصاف اور بہبودی کے موقع فراہم کیے گئے ہیں۔ دفاع 45 میں 14 سال تک کے تمام عمر کے بچوں کو مفت اور لازمی تعلیم دینے کی بات کہی گئی ہے۔ دفاع 19 میں کہا گیا ہے کہ تمام شہریوں کو مذہبی آزادی اور اظہار خیال کی آزادی ہے۔ دفاع 29 میں کہا گیا ہے اقلیتوں کے ثقافتی حقوق کا تحفظ۔ دفاع 30 میں کہا گیا ہے اقلیت یعنی مائنورٹیز اپنے تعلیمی ادارے قائم کر سکتے ہیں۔ دفاع 46 میں درج فہرست ذات اور قبائل کے حوالے سے تعلیمی حقوق کی حمایت کی گئی ہے۔ دفاع 21 میں کہا گیا ہے کہ ہر ایک کو جینے کا حق ہے۔ 1993 سن عیسوی میں انی کرشنن اور آندھرا پردیش کے مقدمے کے فیصلے میں سپریم کورٹ نے کہا کہ 14 سال تک کے تمام بچوں کو بنیادی تعلیم کا حق حاصل ہے۔ لیکن آج کل تعلیمی علاقے میں عدم مساوات کو بڑھاوا دینے والے قوانین بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ استعمال کرنے میں سماج کے مختلف معاشی گروہوں کے درمیان عدم مساوات کو ہم محسوس کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی دستوری حکومت کے موقع مناسب استعمال کرتے ہوئے تعلیمی عدم مساوات کو دور کرنے کی کوشش آزاد ہندوستان میں مسلسل جاری ہے۔ اس کے لیے ہمارے دستور نے ریزرویشن کا انتظام رکھا ہے۔ پیارے بچوں، سماجی پرتوں کے نظام میں ہم دیکھیں گے تو سماج میں عدم مساوات کی ایک اہم وجہ جنسی عدم مساوات بھی ہے۔ سماج میں جنس کی بنیاد پر جو فرق پایا جاتا ہے اس کو جنسی عدم مساوات کہتے ہیں۔ اس نظریے میں ہم لڑکوں اور لڑکیوں کی تعلیم، غذا، صحت اور دوسرے چیزوں میں فرق کو محسوس کر سکتے ہیں۔ 1915 سے 16 کے قومی خاندانی صحت پر مبنی رپورٹ کا جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ دیہی علاقوں کی 24.3% اور شہری علاقے کی 16.2% عورتوں کا وزن اقل ترین حد سے بھی کم ہے۔ 6 سے 56 مہینوں کے درمیان کی عمر کے 60% بچے خون کی کمی سے دوچار ہیں۔ 45.2% حاملہ عورتوں میں خون کی کمی پائی جاتی ہے۔ اس صورتحال میں بچوں اور عورتوں کی صحت، غذائی تحفظ اور تعلیمی مدد کے ذریعے جنسی عدم مساوات کو درست کرنے کی کوشش کو ہمیں کرنا ہوگا۔
سماجی پرتوں کا نظام۔ ایک سماج میں رہنے والے افراد کو اونچ نیچ، ادنا اعلیٰ کی حیثیت سے درجہ بندی کر کے انہیں الگ الگ سماجی مقام دینے کے عمل کو انسانی سماج کی خصوصیت کے طور پر ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ سماج کے افراد کو مختلف پرتوں میں تقسیم کرنے یا ان کی مختلف حیثیتوں میں درجہ بندی کرنے کے عمل کو آسان الفاظ میں ہم سماجی پرتوں کا نظام کہیں گے۔ سماجی پرتوں کی تشکیل ایک سماجی عمل ہے۔ سماج میں پرتوں کا نظام تعلیم، آمدنی، پیشہ، مہارت وغیرہ پر مبنی ہوتا ہے۔ سماجی پرتوں کی تشکیل جامع اور مکمل ہوتی ہے۔ یہ عالمگیر عمل ہے، یعنی ہر سماج میں ہم سماجی پرتوں کا نظام دیکھتے ہیں۔ مزدوروں کی تقسیم، پیشہ، آمدنی اور دیگر سماجی نکات کی بنیاد پر سماجی پرتوں کا نظام ہر ایک سماج میں نظر آتا ہے۔ یہ نظام نہایت قدیم ہے۔ سماجی پرتوں کا نظام مختلف اشکال میں ہے اور بھارت میں یہ کرما سدھانتا کی بنیاد پر ہے۔ یہاں پر سماج کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، وہ ہیں برہمن، شتریہ، ویشیہ، شودرا وغیرہ۔ پیارے بچوں، سماجی پرتوں کی نظام کی اہم شکلیں ہم قدیم زمانے سے لے کر ڈیجیٹل سماج تک دیکھتے ہیں، تو ان میں سے چند یہ ہیں۔ قبائلی سماج، پریمیٹیو سوسائٹی، غلامی نظام جسے ہم سلیوری سسٹم کہتے ہیں، جاگیردارانہ نظام جسے ہم اسٹیٹ سسٹم کہتے ہیں، ورنہ نظام جو ہمارے بھارت میں پایا جاتا ہے، ذاتی نظام یا پھر ہم اسے کاسٹ سسٹم بھی کہتے ہیں، یہ بھی ہمارے ملک میں پایا جاتا ہے۔ اس نظام سے سماج میں چھوت چھات کی برائی پنپتی ہے۔ چھوت چھات ایک سماجی برائی ہے۔ ہندوستان پہلے سے ہی ورنہ نظام رائج رکھتا ہے۔ یہ کب اور کن وجوہات سے شروع ہوا اس کا پتہ لگانا مشکل ہے۔ اس سے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ 4 تر ورنہ نظام سے ہے اور کرما سدھانتا کے اصول کی بنیاد پر تشکیل پایا ہے۔ کرما سدھانتا کا مطلب ہے ان کے پیشوں کے حساب سے انہیں 4 گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس اصول کے مطابق برہمن کا کام تعلیم، پوجا پاٹ ہے، تو جو ہے شتریہ کا کام حکومت کرنا، ویشیہ کا کام تجارت کرنا، تو شودر کا کام مزدوری کرنا ہے۔ سن 1935 میں انگریزی حکومت میں مرکزی قانون کے ذریعے بھارت کے اچھوت لوگوں کو درج فہرست ذات اور درج فہرست قبائل کا نام دیا گیا۔ امبیڈکر کے بقول باہر سے آئے ہوئے لوگ گاؤں کے باہر رہے یا گاؤں کے اندر والوں کو باہر نکالا گیا۔ اس بات کا تجزیہ کریں تو چھوت چھات کیا ہے، اچھوت کون ہے، اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، امبیڈکر یہاں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ زمانے قدیم سے دراویڈینز ہندوستان میں رہتے تھے، پھر بعد میں آرینز آنے کے بعد انہوں نے دراویڈینز کو ان کے گاؤں سے باہر کیا اور خود گاؤں میں رہنے لگے اور انہیں گاؤں کے باہر کر کے اچھوت کا لقب دے دیا۔ تو امبیڈکر یہاں کہنا چاہتے ہیں کہ اچھوت کون ہے، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ گاندھی جی بھی اچھوتوں کے مطابق کہتے ہیں کہ چھوت چھات مذہب کا ایک نہایت قابل تردید اظہار ہے۔ یہ ہندو سماج کے جسم میں جزام کے زخم کی طرح ہے۔ چھوت چھات کے خاتمے کے حصول کے لیے ڈاکٹر امبیڈکر کے احتجاجات قابل ذکر ہیں۔ پیارے بچوں، اس تصویر میں آپ ہندو سماج میں پائے جانے والے ورنہ نظام کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ یہاں پر لارڈ برہما کو بتلایا گیا ہے، جس کے سر سے برہمنس کا جو ہے جنم ہوا ایسا مانا جاتا ہے، اور لارڈ برہما کے بازو سے شتریہ کی پیدائش ہوئی، تو ویشیہ جو ہے پیٹ سے پیدا ہوئے، اور شودر جو ہے لارڈ برہما کے پیروں سے، قدموں سے پیدا ہوئے، اس لیے اسی حساب سے انہیں اپنے اپنے کام انجام دینے چاہیے۔ صدیوں تک یہی رواج جو ہے ہمارے ملک میں رہا تھا۔ چھوت چھات سے کئی مسائل جنم لیتے ہیں۔ سماجی نظام میں نہایت ادنا اور حقیر مقام شودروں کو دیا جاتا ہے۔ اچھوت کو سماجی نظام میں نہایت نچلا مقام دیا گیا تھا۔ منو اسمرتی جو ایک مقدس کتاب مانی جاتی ہے، اس کے مطابق چنڈالوں کو، چنڈال کہا گیا ہے یہاں پر اچھوتوں کو، چھونے سے
اعلیٰ ذات کے لوگ ہوتے ہیں انہیں پچھتانا پڑتا ہے اور انہیں پشیمانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک کتاب ہے ویاگھراپا اسمرتی، اس کے مطابق گائے کی دم کی لمبائی سے کم دوری سے نچلے ذات کے لوگوں سے ملنے پر اعلیٰ ذات کے لوگوں کو نہا دھو کر صاف ستھرا ہونا پڑتا ہے۔ اس کی ایک اور مثال ملبار میں ہم دیکھتے ہیں، جہاں پر خود کے تیار کیے ہوئے جوتوں کو نچلے طبقے کے لوگ پہننے سے قاصر تھے۔ اعلیٰ ذات کے لوگوں کے تالابوں، قبرستانوں وغیرہ کو نچلے طبقے کے لوگ استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ بی کپسوامی تحریر کرتے ہیں کہ اچھوتوں کو فضلہ صاف کرنے، مرے ہوئے جانوروں کو اٹھانے اور نالیاں صاف کرنے کے کام کرنے پڑتے تھے، لہٰذا ان کی پیدائش کو سبب بنا کر انہیں سماج میں بے حد نچلا مقام دیا گیا تھا۔ تعلیمی موقعوں سے محرومیت۔ چھوت چھات کے نظام میں یہ بھی ایک اصول تھا کہ اچھوتوں کو تعلیمی سرگرمیوں سے دور رکھا جاتا تھا۔ نہ وہ وید سن سکتے تھے نہ پڑھ سکتے تھے۔ وید ہندو مذہب کی مقدس کتابیں ہیں اور ہندو مذہب کی مقدس زبان جو ہے سنسکرت ہے، وہ اچھوتوں کو سیکھنے سے منع کرتے تھے۔ مذہبی کتابوں، گرنتھوں کے متعلق معلومات حاصل کرنا اچھوتوں کے لیے ممنوع تھا۔ یہ حالت عہد وسطیٰ تک رہی۔ طلبہ کو دیگر اعلیٰ طبقے کے ساتھ بیٹھ کر اسباق بھی سننے نہیں دیا جاتا تھا۔ اعلیٰ طبقے کے طلبہ سے دور بٹھایا جاتا تھا۔ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں، ایسے اسباب کی بنا پر کم طبقے کے لوگوں کو تعلیمی سہولیت سے محروم رکھا جاتا تھا، مگر تعلیم نے ہی امبیڈکر کو سماجی انصاف کی جدوجہد کے داخلے کے لیے موقع دیا، اور یہ ہندوستانی سماج کے موقع پر بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ جمہوری نظام میں لوگوں کو اپنے تمام فیصلوں کو لینے اور عملی سرگرمی میں حصہ لینے کے قابل تعلیم کو حاصل کرنا ہی ہوگا۔ دوسری طرف ہر ایک کو منطقی سوچ، غور و فکر کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ یہ سب تعلیم سے ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ اس لیے امبیڈکر نے تعلیمی اہمیت کو عام کرنے کی جدوجہد کو ترجیح دی تھی۔ امبیڈکر نے کہا تھا، تعلیم انسانی جاگیر ہے جسے ہر ایک کو حاصل کرنا چاہیے۔ اس طرح کے انقلابی افکار سے ڈاکٹر امبیڈکر نے دستور ہند کی فیصلہ کن اور اہم رول بھی ادا کیا۔ چھوت چھات کے نظام میں اچھوتوں کو جائیداد کے حقوق سے محروم رکھا جاتا تھا۔ اعلیٰ طبقے کی خدمات ہی ان کے کام ہوا کرتے تھے، اور انہیں غلط مذہبی حوالے دیتے ہوئے اچھوتوں کو خود کی زمین اور جائیداد رکھنے کو منع کیا جاتا تھا، اور یہ انسانی حقوق کی پامالی اور زندگی کے مخالفت تھی۔ سیاسی شرکت سے بھی اچھوتوں کو محروم رکھا جاتا تھا۔ روایتی طور پر انتظامی امور میں اچھوتوں کا داخلہ ممنوع تھا۔ انگریزوں کے دور میں سیاسی طور پر اچھوتوں کو چند حقوق دیے گئے۔ ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کی جدوجہد سے اچھوتوں کو سیاسی علاقوں میں انتظامی امور میں موقع ملا۔ آزادی کے بعد اچھوت معاشرے جیسے پچھڑے ذات طبقوں کو انتخابی حلقوں میں ریزرویشن دیا جانے لگا۔ ہمارے ملک ہندوستان میں چھوت چھات کے خاتمے کے لیے اٹھائے گئے اقدامات۔ چھوت چھات کے کلنک کو دور کرنے کے لیے جیوتی با پھولے، سوامی وویکانند، ڈاکٹر امبیڈکر نے بہت کوشش کی۔ باوجود اس کے اسے پوری طرح ختم کرنا ناممکن ہوا۔ اس کو ختم کرنے کے لیے قانون نافذ کرنا پڑا، تو ہمارے دستور کی دفعہ 17، 16، 15، 38 اور 46 میں کہا گیا ہے کہ عوام کے درمیان تفریق نہ کی جائے۔ دفعہ 320 4 اور 16 4 کے تحت روزگار ہر درج فہرست ذاتوں کے لیے اور قبائل کے لیے روزگار میں ریزرویشن فراہم کیا جائے۔ دفعہ 330 332 334 کے تحت سیاسی حلقوں میں درج فہرست قبائل کے لیے اور ذاتوں کے لیے ریزرویشن رکھا گیا۔ دفعہ 29 کے تحت تمام شہریوں کو تعلیمی سہولیت دی گئی۔ دفعہ 25 کے تحت مذہبی مراکز میں داخلے کی کھلی اجازت دی گئی۔
اس کے علاوہ سن 1955 میں چھوت چھات کے متعلق جرائم کا قانون جاری کیا گیا۔ اس قانون میں چند ایک نقائص کو دور کرنے کے لیے 1976 میں سے ترمیم کر کے شہریوں کے حقوق کے تحفظ کا قانون بنایا گیا۔ اس قانون کے تحت چھوت چھات رواج کو سزا کا موجب قرار دیا گیا۔ علاوہ ازیں دستوری قانون کے تحت عوامی حقوق، رائے دہندگی اور مساوات کا حق ملک کے تمام شہریوں کو دیا گیا۔ خصوصی طور پر درجہ فہرست لوگ اور پسماندہ ذاتوں کو تعلیم، صحت اور روزگار کے موقع کے لیے ریزرویشن دیا گیا۔ 1989 عیسوی کے تحت حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ریاستوں میں چھوت چھات کا خاتمہ کرے۔ اس طرح آزاد ہندوستان میں چھوت چھات کے خاتمے کے لیے خصوصی دلچسپی لیتے ہوئے سارے شہریوں کو برابر کا موقع فراہم کرنے کی کوشش کرتا چلا آ رہا ہے۔ اس کے باوجود آج بھی ہم ہمارے سماج میں، ہمارے ملک میں یہ نظام کو دیکھتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ سبق آج ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے اسے سمجھ لیا ہوگا۔ اللہ حافظ، شکریہ۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔